الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقال الله تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور تشریف فرما قابل قدر نوجوانوں، آج اس دنیا کے اندر چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، ہر ایک کی زندگی غفلت کے اندر گزر رہی ہے۔ غیر ایمان والا، اس کی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے، لیکن خود اپنے بارے میں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہو، جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی ہو اور ہم کو ایمان والا بنایا ہو، اس کے بعد بھی یہ انسان غفلت کے اندر اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دے، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کو ٹھکرا دے، تو اس سے ضرور اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ انسان، ہم نے تجھے اس دنیا کے اندر ایک عقل صحیح دے کر کے بھیجا تھا، ایک عقل سالم تجھے عطا فرمائی تھی، اس کے بعد تجھے بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے دی تھی کہ اگر ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا، جسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اگر کوئی انسان ان کا شمار کرنا چاہے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا کہ اگر یہ انسان ایک بھی نعمت کا شکر بجا لانا چاہے تو ایک نعمت کا شکر بجا نہیں لا سکتا، اور پھر یہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، یہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس نے ایسی غفلت کے اندر ڈالا، اس انسان نے اپنے آپ کو ایسی لاپرواہی کے اندر ڈالا، ایسی بے پرواہی کے اندر ڈالا کہ اس نے اپنے آپ کو یہ تک بھلا دیا کہ آخر تو کیا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے اس دنیا کے اندر بھیجا کیوں ہے، اور آخر تیرے اللہ رب العزت کے اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہر ایک ایمان والا اس دنیا کے اندر آ کر کے اور اس دنیا کی مشغولیات کے اندر داخل ہو کر کے، دنیاوی کاروبار کے اندر داخل ہو کر کے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بھلا بیٹھا ہے، اور اللہ رب العزت کے تمام فرمانات کو اس نے بھلا دیا ہے۔
ہے۔ اللہ کے نبی کی تمام سنتوں کو، اللہ کے نبی کی اطاعت کو، اللہ کے نبی کی فرما برداری کو جب انسان نے بھلا دیا ہے تو یہ انسان اپنے مقصد عظیم سے ہٹ گیا ہے۔ آخر اس کا مقصد عظیم کیا ہے؟ اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اللہ رب العزت اس انسان سے کہنا کیا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت اس انسان سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ آئیے اب سے سینکڑوں برس پہلے چلتے ہیں، جب اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا نہیں تھا، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں کیا تھا، اس وقت کا واقعہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اے انسان، میں نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے انسان، میں نے تجھے تیرے آدم کی پشت سے نکالا۔ تمام اولاد آدم کو اللہ رب العزت نے اپنے سامنے ظاہر کیا اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں، اے اولاد آدم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اولاد آدم اس کے متعلق جواب دیتے ہیں کہ ضرور یہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں آپ کی عبادت کرنی ہے، ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنے کے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت میں تمام انسانوں سے، تمام اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا ہے کہ تمہیں اس دنیا کے اندر جا کر کے صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر جا کر کے مجھے صرف اپنا رب ماننا ہے۔ لیکن یہ انسان جب اس دنیا سے نکل کر کے اس دنیا کے اندر آیا اور اس دنیا کے اندر اس نے پروان چڑھا تو یہ اپنے اس عہد و پیمان کو بھول گیا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں یہ وعدہ اس لیے کیا تھا تاکہ کل قیامت کے میدان میں، تاکہ کل حشر کے میدان میں کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت تو نے ہمیں بتلایا کیوں نہیں تھا، اللہ رب العزت تو نے ہمیں اشارہ کیوں نہیں دیا تھا، اللہ رب العزت تو نے ہمیں عقل سالم کیوں نہیں دی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل بھی میں نے آپ سے عہد و پیمان لیا تھا، کل بھی میں نے تمہیں بتلایا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں اس دنیا کے اندر جا کر کے میری عبادت کرنی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر احسان عظیم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس دنیا کے اندر بھیج کر اس کو ایسے ہی بے پرواہ نہیں چھوڑا، اس کو ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے بشیر و نذیر اللہ رب العزت نے بنا کر کے بھیجے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کے پاس میں ڈرانے والے بھیجے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے خوشخبری دینے والے بھیجے ہیں۔ یہ انسان اس دنیا کے اندر آیا، دنیا کی غفلتوں کے اندر پڑ گیا، اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ راستے سے بھٹک رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ وہ انسانوں کو جا کر کے سمجھائے۔ لیکن اگر کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اس دنیا کے اندر نہ آتا تب بھی اس انسان کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کو ایک مانتا، اس کی عبادت کرتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل صحیح دی ہے، اللہ نے اسے عقل سالم دی ہے کہ یہ انسان جس کے اندر ذرا سی طاقت ہے دنیا کی بڑے سے بڑی چیز کو اپنے قبضے کے اندر کر لیتا ہے، دنیا کی بڑے سے بڑا طاقتور انسان، بڑے سے بڑا طاقتور جاندار جانور اس کے تابع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے، اور عقل بھی وہ جو صحیح ہو، جس کا انسان استعمال صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور اس کے دینے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو برابر بھیجا ہے تاکہ یہ انسان کسی بھی طریقے سے راستہ نہ بھٹک جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ انسان راہ ہدایت پر آ جائے، تاکہ انسان شیطان کی پیروی نہ کر کے اپنے نبی کی رسول کی اطاعت کر کے صحیح راستہ پا جائے، صحیح منزل کے اوپر گامزن ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے گاہ بگاہ اپنے نبیوں کو بھیجا اور سب سے آخر میں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو تا قیامت تک کا نبی بنا کر
ایک نبی آتا تو ایک قوم کے لیے، ایک رسول آتا تو ایک احاطے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے پیارے حبیب کو بھیج رہا ہوں۔ ان کا پیغام رسالت اور ان کا پیغام نبوت کوئی ایک شہر کے لیے نہیں ہے، کوئی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ان کا پیغام نبوت ہے۔ اللہ کی وحدانیت جس کو یہ عام کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے ہر ایک کو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، ہر ایک کو اللہ کے نبی کے پیغام کو ماننا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے، میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ اگر کسی کے پاس آنکھیں نہ ہو تو وہ انسان دنیا کی تمام نعمتوں کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے اس سے معلوم کیجئے کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے، اور جس کے پاس میں ہاتھ نہیں ہے اس سے معلوم کیجئے ہاتھ کی کیا قیمت ہے، جس کے پاس میں پیر نہیں ہے اس سے معلوم کیجئے اس کے پیروں کی کیا قیمت ہے۔ آپ چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیر دیے ہیں، آپ چل کر کے کہیں بھی جا سکتے ہیں، چاہے آپ ان پیروں کے ذریعے نیکی کے کام کو انجام دیں، چاہے برائی کی طرف آپ رغبت کریں، لیکن ایک انسان ہے کہ اللہ نے اسے یہ پیروں کی نعمت ہی نہیں دی ہے، وہ نہ کسی برائی کی طرف چل کر کے جا سکتا ہے، نہ کسی اچھائی کی طرف چل کر کے جا سکتا ہے۔ تو اگر انسان اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے، ایک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اتنی قیمتی نعمتیں تمہیں دی ہیں، لیکن کسی کا احسان تمہارے اوپر نہیں کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہو اور میرا احسان ہو۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تم پر ایک احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنے محبوب کو نبی بنا کر تمہارے درمیان میں اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اللہ نے اپنے نبی کا احسان جتلایا ہے، اس لیے کہ نبی رسول اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ نبی تمام نبیوں کے سردار ہے، اس لیے کہ رسول تمام سرداروں کے سردار ہے، اس لیے کہ رسول تمام رسولوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رسول تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رسول جتنے بھی دنیا کے اندر انسان آئے ہیں سب سے عظیم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور اس محبوب کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے نبی کو تمہارے درمیان میں میں بھیج رہا ہوں، اور میرے نبی نے اس دنیا کے اندر آ کر کے کیا کیا ہے؟ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے نبی نے میرے پیغام کو تم تک پہنچایا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ کے پیغام کو عام کیا ہے، اللہ کی کتاب ہدایت کو دوسروں تک پہنچایا ہے، اور اس کے بعد میں کتاب اور حکمت دونوں کو سکھلایا ہے، علم کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایک عالم خدا اور ایک جاننے والی دنیا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ دنیا گمراہی کے اندر تھی، بڑے سے بڑا عقل والا انسان گمراہی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو انسانوں نے صحیح راہ اور صحیح ہدایت اور ایک ایسی ہدایت اور ایک ایسا راستہ پایا ہے جس کے اوپر صرف اور صرف روشنی ہے، وہاں پر تاریکی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے کتنی افسردگی اور افسوس اور احساس کی بات ہے کہ آج ایمان والا، آج اسلام کا ماننے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اللہ کے نبی کو اپنا رسول ماننے والا، وہ کیسے اپنے نبی کی ہدایت سے، کیسے اپنے نبی کے راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزار سکتا ہے؟ میرے دوستوں، آج کے حالات اور آج کے مشاہدات آپ کے سامنے ہیں۔ ہر انسان پریشان ہے،
جو اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے وہ بھی پریشان ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہے، کسی نہ کسی طرح کی پریشانی اور مجبوری ہر انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی اصل اور بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی دعوت اور اس کے نبی کی حقیقی پیغام کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس لیے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک یہ انسان اپنے نبی کے راستے پر گامزن رہا، جب تک اس انسان نے اپنے نبی کی اطاعت کی ہے، جب تک اس انسان نے اپنے نبی کی سنتوں کو پورا کیا ہے، اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کی ہے، تب تک اس انسان کے سامنے کوئی بھی بال بیکا اس کا نہیں کر سکا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے؟ میں مثال دے کر کے نہیں سمجھاؤں گا یا آپ کے سامنے نام نہیں لوں گا، آپ نظر دوڑائیے ملکوں کے اوپر، آپ کو ایک ملک ایسا بھی نظر آئے گا جس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اس دین کے غلبے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے ایک ایک حکم کو مانا ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو پورا کیا ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے انہیں پر سر اقتدار بنایا ہے۔ دنیا آج ان کے اوپر نظریں اٹھا کر کے دیکھتی ہے کہ آخر یہ داڑھی ٹوپی والے اتنے عروج پر کیسے پہنچ سکتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح ایمان والے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم بھی ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان تمام حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنا مشعل راہ بنا لیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ہر حکم کے اندر فرما برداری، اللہ کے نبی کی ہر حکم کے اندر اطاعت ہو تو یہ انسان آج بھی کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی کا پیغام یا اللہ رب العزت کی کتاب ہدایت صرف ایک ملک یا ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ملک ہو، کسی بھی شہر اور کسی بھی خطے کے رہنے والے انسان ہو، اگر وہ اس کو اپنی ہدایت کا راستہ بناتے ہیں تو انہیں بھی وہی منزل مل سکتی ہے جو اب سے پہلے بہت سے دوسرے ممالک اور اس سے پہلے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو مل چکی ہے۔